ایف ایس انٹرویوز کے ساتھ میں ہوں فیصل انصاری۔ آج میں بات کروں گا ایران ورسز اسرائیل وار 2025 کے بارے میں۔ امریکہ نے ایک دفعہ پھر ایرانی سپریم لیڈر ایت اللہ خامنہئی کو دھمکی دی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں فوجی امداد کروں اسرائیل کی۔ امریکہ نے واضح طور پر دھمکی دے دی ہے، اور بدلے میں جو جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر ایت اللہ خامنہئی نے جو موقع پہ جو جواب دیا ہے امریکہ کو، ان کو بتایا ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، ہمیں شہادت کی موت قبول ہے اور میرے لوگ میرے ساتھ ہیں، ایسا کہنا ہے ایت اللہ خامنہئی کا۔ اور جب بھی میزائل کا حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو باقاعدہ طور پر تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تلاوت کے ساتھ ہی اپنی جو جنگ کا وہ آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ جنگ آغاز کرنے سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ حامی و ناصر ہے، جنگ ہم نے شروع نہیں کی، ایسا کہنا تھا ایران کا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے دونوں طرف سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جانی اور مالی بھی۔ بات کریں گے اب روس نے واضح طور پر امریکہ کو دھمکی دی ہے، امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت یا کسی بھی ٹائم آپ نے باز رہنا ہے اسرائیل کی سپورٹ کرنے میں، فوجی امداد کرنے کی۔ تو آپ نے بالکل ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا، جیسا کہ ایران نے بھی واضح طور پر امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ آپ میرے اوپر اگر حملہ کریں گے تو میں جوابی کارروائی کروں گا، اور ہم الحمدللہ اتنی طاقت اتنی سخت رکھتے ہیں کہ بدلے میں آپ کو اتنا مہنگا جو نقصان اٹھانا پڑے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت خطے کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے جو بربریت اور ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غزہ کے اندر فلسطین کے اوپر جس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت کی یہ انتہا کرتے ہیں۔ صہیونی ہمیشہ مسلمان کو ختم کرنے کو لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو ڈھیر کر دیں، جیسا کہ حال ہی میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر گئے ہیں اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اور واضح طور پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایران کی طرف سے کہ شاید پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ اپنے اڈے فراہم کیے جائیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کیسا جواب دے گا ٹرمپ کو، پاکستان کیسے امریکہ کا جو بیان ہوگا اس کے سامنے اپنے رد عمل رکھے گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایران نے ہمیشہ کہا ہے، ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ہمیں اس وقت 2025 میں اگر جون کی بات کی جائے تو شاید ایران کے اوپر اڈے استعمال کیے جائیں پاکستان کے، جیسا کہ حال ہی میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دور پہ گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ چائنا بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کا جوابی کارروائی کی جائے گی اور ہم ایران کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ چائنا کا یہ واضح طور پر پیغام آیا ہے۔ اب چائنا اور روس چاہتا ہے کہ ابھی کوئی جنگ نہ کی جائے، مزید جنگ میں جو دراڑ ہے وہ مزید نہ آئے، کیونکہ چائنا چاہتا ہے کہ پرامن لوگ رہیں، پرامن خطے میں تمام لوگ بسنے والے خطے میں وہ اپنی سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی سوچ امریکہ کی سوچ ایک ہی ہے، فرنٹ پہ اسرائیل ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ جب بھی پاکستان کے اوپر، جب بھی ایران کے اوپر، جب بھی غزہ کے اوپر، جب بھی عراق، شام، یمن کے اوپر کوئی بھی درپیش مسائل ہو، تو سب سے جو فرنٹ پہ ہمیں جو نظر آتے ہیں حملہ کرنے میں، وہ اسرائیل ہوتا ہے، امریکہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک سائڈ پہ ایران، روس، چائنا، یہ ایک سائڈ پہ ہیں، اور ادھر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل، بھارت، وہ ایک سائڈ پہ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اگر ایران کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایران کو شکست ہوتی ہے تو اس کے بعد اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہوگا، پاکستان کے اوپر وہ حملہ کریں گے، کبھی بھی وہ باز نہیں آئیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کسی بھی مسلمان کنٹری، مسلمان ملک کے اندر ایٹمی قوت ہو، ایٹمی طاقت ہو، اور واضح طور پر اسرائیل نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر
اسرائیل کے ایران کے بعد اگر ہم حملہ کریں گے تو پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے. ہمارے سامنے جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارے سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ ایران اور اسرائیل ہے. ایران اور پاکستان ہے، سوری اسرائیل کا نام لیا. اسرائیل کے سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ایران اور پاکستان ہے. اس کے بعد وہ کسی سے کوئی خوف نہیں کرتے، کیونکہ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے اوپر ان لوگوں نے جس طریقے سے ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہے، انسانیت کو پامال کی ہے، انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی دھجیاں اڑائی ہے اسرائیل اور امریکہ نے. اب یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ آنے والا ہفتہ ہے یہ بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی واضح طور پر پیغام جاری کر دیا ہے کہ پچھلے والا ٹرمپ نہیں ہے، آنے والے ہفتے کے اندر بہت سرپرائز ملے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں کیا ہوگا. ہماری دعا گو ہے ایران کے لیے، ہماری تمام دعائیں ایران کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت لوگ سوچتے ہیں، پوری دنیا سوچتی ہے کہ ایران ایک شیعہ کنٹری ہے. نہیں، ایرانی سپریم لیڈر ایت اللہ خمینی نے واضح طور پر پیغام دیا ہے، اب سوچے مسلک کو چھوڑے، شیعہ سنی چھوڑے، ان کو ایک ہو جائیں، یہی بہتر ہے ہمارے سب کے لیے. اپنے میزبان فیصل انصاری کو کیمرہ مین صدام انصاری کے ساتھ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.